آج ہم پہلے سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھی جاتی ہے۔ تعوذ پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ شیطان مردود کے شر سے مانگ لیا کرو۔ تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ تسمیہ پڑھنے کی، بسم اللہ پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہر اچھے اور مفید کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جس میں نہایت لطیف پیرائے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے۔ پہلے سپارے کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہے اور اس میں دو صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی 141 آیات پر یہ سپارہ مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کے بہت سے نام ہیں۔ یہ 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اس کا ایک نام فاتحہ ہے، یعنی کھولنے والی۔ ایک نام ہے ام الکتاب، یعنی پورے قرآن کریم کا اساس، بنیاد۔ تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے پیارے رسول نے اس سورت کو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ شب و روز میں 5 مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کریم کا خلاصہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مسلم شریف حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت و بزرگی کا اعتراف کیا۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آمین کہنی چاہیے۔ بخاری شریف کتاب الدعوات کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا امام جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے۔ سورۃ البقرہ 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل مدنی سورت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ المعجم الکبیر الطبرانی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے میت کو دفن کر لو تو اس کے سر کی طرف سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کی طرف آخری آیات کی تلاوت کرو۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع اور پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے ابتدا کر کے اپنی مخلوق کو یہ پیغام دیا ہے کہ قرآنی علوم اور معارف سے استفادہ کے لیے اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف اور علمی پندار کی نفی پہلا زینہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کو بغیر شک و شبہ کے تسلیم کرنا
کہ یہ کتاب ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے مبرہ اور منزہ ہے، اور ساتھ ہی یہ پیغام دے دیا کہ سورۃ الفاتحہ میں جو تم نے دعا مانگی، قرآن کریم کی صورت میں وہ دعا تمہاری قبول کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد مومنین کی صفات ہے۔ مومنوں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ غیوب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، اللہ کے سارے رسولوں پر، فرشتوں پر، اور اللہ کے رسولوں پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں، اور آخرت کے دن پر، جنت اور دوزخ پر، ان سب چیزوں پر مومن ایمان رکھتے ہیں، اور اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے کہ کافر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو، قرآن کریم کو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے۔ ان کا یہ انکار محض تعصب، ہٹ درمی اور حسد کی وجہ سے تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور پردے ڈال دیے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ منافقین کا ذکر ہے کہ یہ منافقین انتہائی خطرناک گروہ ہے، اور ان کی زبانیں ان کے مفادات کے گرد گھومتی ہیں، اور یہ مومنوں اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھ شعور نہیں ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو سب سے پہلے میں نے تم کو پیدا کیا، اس لیے میں ہی تمہارا خالق اور مالک ہوں، معبود میں ہی ہوں، میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے چوتھے رکوع میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا، وہ راندہ درگاہ ہوا۔ پانچویں رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ اپنا عہد پورا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں عطا کیں اور جو ان پر احسان کیے، ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ساتویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس پتھر پر آپ اپنا عصا ماریں، تو جب آپ نے عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور آٹھویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اس میں اللہ نے قرآنی ضابطہ بھی یہ بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک کامیابی قومی یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اور اسی صورت میں اسی رکوع میں گائے کا وہ مشہور واقعہ ہے جس پر بنی اسرائیل نے طرح طرح کے سوال کیے، اور ان سوالوں کی وجہ سے ان پر مشکلات ہیں۔ آٹھویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب اللہ کی قدرت سے ایک مردہ گائے کا مردہ ٹکڑا مردہ جسم پر، انسانی جسم پر لگا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے گواہی دی۔ یہ ایسا عمل تھا کہ اس کے سامنے تم جھک جاتے، مگر قساوت قلبی آڑے آئی اور وہ بدستور اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہے۔
10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل کہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ عہد لیا تھا وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، والدین اور عزیز و اقربا حقوق العباد کا خیال رکھیں، لیکن انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، اور اس کے بعد ان کے بعد پے در پے پیغمبر بھیجے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آخر الزمان نبی آئیں گے۔ یہ یہود اس وقت نبی مکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے توسل سے دشمنوں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اور یہ کہتے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے اللہ ہمیں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے فتح و نصرت عطا فرما۔ لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لائے آپ کی ذات پر اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن پر، انہوں نے ایمان نہیں لایا، انکار کیا۔ اس کے بعد 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ یہود کہتے ہیں کہ جبریل فرشتہ ہمارا دشمن ہے، تو یہود یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ جبریل تو اللہ کے قاصد ہے، اور جبریل علیہ السلام کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ یہود کے اندر یہ بھی بدعقیدگی تھی، وہ یہ کہتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ صرف جادو کے سہارے پر قائم تھی۔ یہ بہت بڑا الزام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہود کا، لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، قرآن آپ پر اترا، تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر نگہبانی کی، اور قرآن کا یہ پیغام، اللہ کا یہ پیغام پڑھ کر سنایا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادو تو کفر ہے، اسے کفر اور جادو سے کیا واسطہ؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی، سحر، شعبدہ بازی، شیطانی عملیات ہے، تمام تر خیر ایمان اور تقوی میں۔ 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ تم نبی مکرم علیہ السلام کے لیے ذو معنی الفاظ مت استعمال کرو، ایسے الفاظ جن میں کسی لحاظ سے بھی صراحتاً، کنایتاً یا اشارتاً کوئی بھی بے ادبی کا لفظ ہے وہ مت بولو، وہ بولنا حرام ہے، اور رائنا سے منع کیا، انظرنا کہنے کا حکم دیا۔ 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کا ذکر کیا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، یہودی کہتے کہ نصرانی کوئی چیز نہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے یہودیوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے، اور مشرکین ان دونوں کو گمراہ کہتے، اور اللہ رب العزت نے نبی مکرم علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں۔ اور یہود اور نصارہ کا آج بھی یہی وتیرہ ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر یہودیت یا عیسائیت کو قبول کر لیں، لیکن عیسائیت اور یہودیت گمراہ ہے، یہ گمراہی ہے، اور حقیقت، کامیابی، ہدایت صرف اور صرف اللہ کے دین اسلام میں ہے۔ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان لانے، ان کی اتباع کرنے، اور قرآن کریم پر ایمان لانے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی
تو آپ نے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں اپنے جد اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ پہلے سپارے کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ہمارے برگزیدہ رسول تھے، اور کون ابراہیم کی ملت سے اعراض کر سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو مسلمان رہنے اور مسلمان مرنے کی وصیت کی تھی۔ یہود و نصارہ جو یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پالو گے، یاد رکھو ہدایت صرف ملت ابراہیمی میں ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ یہی ملت ابراہیمی علیہ السلام ہے۔ اور آخر میں فرمایا وہ لوگ جو گزر چکے ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور تمہارے اعمال کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔